ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ حاضرین گرامی قدر، سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی 5 خوبیاں بیان فرمائیں، ان میں سے 2 خوبیاں عرض کی جا چکی ہیں کہ اہل ایمان صبر کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ تیسری خوبی یہ ہے، فرمایا والقانتین، وہ اطاعت کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ اطاعت کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں، اور اطاعت بھی عاجزی کے ساتھ ہوتی ہے، تکبر کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اگر نیکی میں تکبر آ جائے تو وہ نیکی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو قانتین جو ہیں ان میں یہ صفت کمال کی ہوتی ہے کہ وہ اطاعت گزار بھی ہوتے ہیں اور عاجز بھی ہوتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، فرمایا یہ اکڑ کے مت چلو، تمہارے پاؤں کی ٹھوکر سے زمین پھٹتی نہیں ہے، اور تمہاری گردن بلند ہونے سے تم پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے، عاجزی سے چلا کریں۔ تو اہل ایمان عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب کوئی ان سے نامناسب بات کرتے ہیں لوگ تو وہ ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، نامناسب کا جواب بھی نامناسب سے نہیں دیتے۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک کے بدلے میں 10 دیں گے، یہ اہل ایمان کا شیوہ نہیں ہے، وہ ہے قالوا سلاما، وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں اور عاجزی سے چلتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی خوبی ہے۔ والقانتین، اطاعت اور عاجزی۔ اطاعت یوں ہے کہ شریعت پر پوری طرح عمل کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے ارکان اسلام ہیں ان کے پوری طرح پابند ہوتے ہیں، جہاں جہاں پر اسلام نے ان پر جو جو رکن فرض کیا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یہ سورۃ البقرہ ہے۔ فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ کاروبار کا، کام کاج کا ٹائم ہوتا ہے، جلدی کا ٹائم ہوتا ہے، شام ہو رہی ہوتی ہے، لوگ عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں کاروبار میں مصروف ہو کر، کام کاج میں لگ کے۔ تو فرمایا اس نماز کی حفاظت کرو، اور وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے جب قیام کرو تو عاجزی کے ساتھ کیا کرو، تکبر کے ساتھ نہیں۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ، فرمایا کہ وہ لوگ جو راتوں کا قیام کرتے ہیں اور وہ بھی عاجزی اور اطاعت کے ساتھ کرتے ہیں، اور آخرت سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، کیا وہ اور وہ لوگ برابر ہو جائیں گے جو رات کو غفلت کی نیند سوتے؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نتیجہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون،
فرمایا کیا یہ مومن نیک اطاعت گزار اور فاسق و فاجر برابر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ فرمایا جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، جنت ان کا ٹھکانہ ہے اور یہ ان کے عملوں کی جزا ہوگی۔ اور کیسی ہوگی؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ ان کو ان کے اعمال کا ایسا بدلہ دے گا کہ وہ اسے دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اور جو مان کے نہیں چلتے، نافرمان اور غافل ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، یہ جو فاسق و فاجر ہیں، فرمایا جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، اور جب جہنم کی تلخی اور جہنم کی ہولناکی اور آگ انہیں ستائے گی اور وہ نکلنا چاہیں گے تو اعیدوا فیہا، دوبارہ اسی میں دھکا دے دیا جائے گا۔ قیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، کہا جائے گا کہ اب اسی عذاب کے مزے چکھو جس کو دنیا میں تم جھٹلاتے تھے۔ ایک تو کافر ہے جو سرے سے جنت جہنم کو مانتا ہی کوئی نہیں، اور ایک مسلمان ہے جو غفلت اور جہالت اور نادانی کی وجہ سے کبھی کبھی کہتا ہے نا کہ یہ جہان تو میٹھا ہے، اگلا کس نے دیکھا ہے۔ یہ جو غفلت کی باتیں ہیں یہ بھی خطرناک ہے۔ فرمایا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اس کو چکھو نا اس نار کے آگ کے عذاب کو جس کو تم جھٹلاتے تھے، کچھ نہیں سمجھتے تھے کہ چھوڑو جی جدو مریں گے تو ویکھی جائے گی۔ یہ بڑا خطرناک جو ہے جملہ ہے، اور شیطان دھوکہ دیتا ہے انسان کو بڑے بڑے طریقوں سے۔ تو فرمایا والقانتین، یہ اطاعت گزار ہوتے ہیں، اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں، سارے کام مؤخر کر دیتے ہیں کہ میرے رب کا آرڈر آ گیا، میرے اللہ کا حکم آ گیا، بس اب کوئی دوسرا آپشن نہیں رہا۔ اور ایک آج جو ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے حکموں کو بجا لانے سے بچنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا وہ مجھے رخصت مل جائے، کسی طرح میری رعایت ہو جائے، اور طرح طرح کے وہ بہانے بنا کر مفتیوں سے اور علماء سے فتوے لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا وہ مجھے یہ حکم چھوڑنے کی اجازت مل جائے۔ لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے طرح طرح کے بہانے ہیلے کرتے ہیں، اور روزہ چھوڑنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے کیے جاتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام جو ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ یہ نیکی میں اتم اور اعلیٰ اور اکمل طریقے کی کر لوں۔ دیکھیں نا صحابہ کا شوق کتنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں ان کے جو اعضائے وضو ہیں، یعنی جن اعضاء کو وضو کے وقت دھویا جاتا ہے، مسح کیا جاتا ہے، یہ چمکیں گے، اور انہی کو دیکھ کر میں ساری امتوں میں سے علیحدہ کر لوں گا اپنی امت کو کہ یہ میرا امتی ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ پاؤں چہرہ چمک رہا ہے، یہ اعضائے وضو چمکیں گے۔ اب حضرات صحابہ میں اطاعت کا جذبہ کتنا تھا اور نیکی کا شوق کتنا تھا، یہ فرمایا نا جب آپ نے کہ میری امت کے اعضائے وضو چمکیں گے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے صحابہ میں نرالی ایک شان ہے، انہوں نے یوں کیا کہ وہ ہر نماز کے وقت بجائے وضو کے غسل کر لیتے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ساری امت کے وضو کے اعضاء چمکیں گے، عثمان کا پورا جسم چمکے گا، کیونکہ انہوں نے ہر نماز کے لیے وضو نہیں غسل کیا ہوا ہے، اس لیے ان کا تو پورا جسم چمکے گا۔ یہ رغبت ہے نیکی کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنوں کی جو تعریف کی ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ یہ جو میرے بندے ہیں یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، نیکیوں میں جلدی جلدی آتے ہیں، شوق سے آتے ہیں، ذوق سے آتے ہیں، رغبا ورہبا،
رغبت کے ساتھ بھی نیکی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کی بھی نیکی کرتے ہیں۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ جب تک زندہ رہتے ہیں ہماری ذات اور ہماری عدالت میں پیشی سے ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ ڈرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں۔ ہمارا جو حال ہے، ہم غافل ہو جاتے ہیں اور اعراض کر دیتے ہیں۔ من اعرض عن ذکری، یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں غفلت، اور یوں کر کے نیکی کہ موقع مل گیا تو کر لی، نہ ملا تو نہیں کی۔ کبھی جو ہے نا وہ آنکھ کھل گئی تو فجر پڑھ لی، نہیں کھلی تو نہ پڑھی۔ یہ جو اعراض والی نیکی ہے نا، اور نظر انداز کر دینے والی نیکی ہے، تو اس کے متعلق یہ فرمایا من اعرض عن ذکری، اللہ کے حکم کو جو نظر انداز کر دیتا ہے اس کا کیا ہے؟ فرمایا جس نے ہماری یاد سے، جس نے میری یاد سے اعراض کر لیا۔ یہ نماز اللہ کی یاد ہے، یہ روزہ اللہ کی یاد ہے کہ اللہ کا حکم ہے وہ پورا ہوتا ہے تو اللہ کی یاد ہے، قرآن اللہ کی یاد ہے۔ فرمایا جس نے میری یاد سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وہ ایک ہاتھ آگے ایک پیچھے رہتا ہے، سارے کماتے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن آئے گا تو اندھا ہوگا، دیکھ نہیں پائے گا، تو کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یا اللہ میں تو اچھا خاصا دیکھتا تھا 6x6 کا، مجھے کیا ہوا، میری نظر کہاں گئی؟ تو فرمایا جائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، ایک وقت تھا دنیا میں تیرے در پہ میرے کلام نے دستک دی تھی کہ اللہ کو راضی کر، نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج کر وغیرہ جتنے احکام ہیں، نظریں جھکا، غیبت نہ کر، جھوٹ نہ بول، یہ سب قرآن ہے۔ فرمایا ایک وقت تھا تیرے در پر میرا کلام آیا تھا، فنسیتہا، تو نے اس کو بھلایا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج کے دن ہم نے تجھے بھلا دی، تو نے اس سے آنکھیں بند کر دی، آج کے دن ہم نے تیری آنکھیں بند کر دی۔ تو یہ خطرناک بات ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کس لیول میں ہم جا رہے ہیں، کب دنیا کی زندگی کی شام آ جائے گی اور ہم سمجھتے ہیں کہ مر جائیں گے تو مٹ جائیں گے۔ غافل سمجھتا ہے موت کو اختتام زندگی۔ علامہ اقبال بڑا روشن ضمیر شاعر تھا، اس نے کہا غافل سمجھتا ہے موت کو اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہ ایک زندگی کی شام ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا سویرا ہے، تو مرنے کے بعد جو کچھ ہے وہ بہت ہولناک ہے، اس کی بھی تو ہم نے تیاری کرنی ہے نا، یہ غفلت ہمیں مروا دے گی۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، قیامت کے دن اللہ بندے سے کہے گا یہی وہ دن ہے جس سے تو غافل تھا، یہی وہ دن ہے جس سے تو غافل تھا۔ یہ جو بندے کہتے ہیں چھوڑو جی ویکھی جاسی، یہی وہ دن ہے جس سے تو غافل تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج ہم نے سارے پردے ہٹا دیے ہیں۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تو بڑی تیز نظر سے دیکھ رہا ہے نا، وہی سب کچھ جو قرآن میں اور حدیث میں آیا تھا وہ سامنے نظر آیا کہ نہیں؟ اس وقت انسان پچھتائے گا اور پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے آج قرآن متنبع کر رہا ہے، قرآن متنبع کر رہا ہے کہ غفلت چھوڑ اور اطاعت کی زندگی اختیار کیجیے۔ تو اہل ایمان کا شیوہ کیا ہے؟ والقانتین، وہ اطاعت بھی کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کی بھی چلتے ہیں، اور نیکیوں کے تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ یوں سمجھے نیکی بھی کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں۔ اور یہ حدیث تو میں اکثر سناتا ہوں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں من عصا فہو یضحک، جو برائی بھی کرتے ہیں اکڑتے بھی ہیں، برائی بھی کرتے ہیں اکڑتے بھی ہیں۔ دیکھا میں نے کیسے پھنسایا اس بندے کو، یہ اس قسم کی جو باتیں، یا کوئی برائی کر دیتے ہیں پھر اس پر جو ہے نا وہ شیخیاں مارتے ہیں۔
فرمایا من عصا فہو یضحک، ایک وہ ہے جو برائی کر کے ہنستا ہے، اکڑتا ہے، فرمایا قیامت کے دن روتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسرے خوش نصیب وہ ہیں جن کا یہاں بھی ذکر ہو رہا ہے، والقانتین من اطاع فہو یبکی، وہ نیکی بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں کہ یا اللہ تیرے در پہ حاضری کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نیکی بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں۔ دیکھیں نا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ کل ان کا یوم شہادت ہے، 21 رمضان المبارک۔ یہ رات کی تاریکی میں اپنی داڑھی کو یوں پکڑ کے پھر کہتے تھے آہن آہ من قلت ذات و بعد السفر و وحشت الطریق، ہائے اللہ میرے پاس زاد راہ کچھ نہیں ہے اور میرا سفر بڑا لمبا ہے اور قبر کی وحشت بڑی ہولناک ہے، میرا کیا بنے گا۔ یہ ان لوگوں کی زندگی ہے جن کے متعلق اعلان ہو چکا ہے کہ یہ یقینی جنتی ہیں۔ تو فرمایا من اطاع فہو یبکی، نیکی بھی کرتا ہے، پھر اکڑتا نہیں، روتا ہے، منت کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے در پہ حاضری کا حق تو ادا نہیں ہوا، اپنا فضل فرما کے قبول فرما لے تو اس مسکین کا کام بن جائے گا۔ یہ اس طرح کی عاجزی کرتے ہیں، فرمایا یہ خوش نصیب ہیں، قیامت کے دن ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ کرے کہ ہم گناہگار بھی ان میں ہو جائیں۔ دیکھیں نا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ایک عربی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے نیک لوگوں سے پیار ہے اگرچہ خود نیک نہیں ہوں، لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید اللہ ان کی برکت سے قیامت کے دن مجھے بھی ان کے قدموں میں کھڑا کر دے۔ تو ہمارا تو یہی حال ہے کہ ہمیں اللہ والوں سے، پیغمبروں سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء سے پیار ہے اگرچہ ہم وہ نہیں ہیں۔ تو اس لیے شاید اس محبت کی برکت سے ہم بھی کسی کونے خدرے میں کسی اللہ والے کے قدموں میں اللہ ہمیں کھڑا کر دے تو ہماری کشتی بھی کنارے لگ جائے گی۔ لیکن یہ تب ہوگا من تشبہ بقوم فہو منہم، ان کی نقل تو کرنے کی کوشش کریں، ان کی نقل تو کرنے کی کوشش کریں، جو خوبیاں ان میں تھیں ان کو اپنانے کے لیے پریشان تو ہو جائیں، محنت تو شروع کر دیں، جہاں پر ٹھوکر لگے پھر سنبھل کے چلیں۔ جب اطاعت کا جذبہ صادق ہوتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اور پھر چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں، اللہ بڑی رحیم ذات ہے، پھر چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں درگزر ہوتی رہتی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کا خاتمہ بالخیر فرما ہی دیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ 3 صفات ہو گئی، باقی 2 خوبیاں باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے درسوں میں ان پر بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔